مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔ مدثر علی پنجاب کے شہر حافظ آباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا نام محمد جمیل ہے، میں بورے والا سے آیا ہوں۔ محمد عمر ملتان شریف سے۔ نیو کراچی سیکٹر 5F رب نواز اتاری حیدرآباد سے۔ میں سجائی ٹاؤن سے ہوں۔ میرا جی کھانے وال سے تعلق ہے۔ 30 دن دا اعتکاف کر کے گیا سی تے میرا جا کے دل نہیں سی لگتا پیا، دل بجھیا سی تے مرشد دا گو اجتماع دا سی 14 مئی دا، تے میں سارا کچھ چھڈ کے تے اج اس اجتماع تے آ گیا تے ماشاءاللہ اتھے آ کے مینوں پھر وہی سکون رمضان والی یاداں تے بڑا مزہ آ رہا اتھے آ کے، الحمدللہ الحمدللہ۔ مینوں اتھے مدینے دا فضان نظر آیا ہے، نمازاں تے سکون تے او سارا کچھ لے کے دوبارہ مینوں کھچ کے دوبارہ اتھے مرشد دی بارگاہ دے وچ لے آیا ہے تو مرشد دا دیدار کیتا ہے، ماشاءاللہ اکھاں سکون ملیا ہے، دل نو سکون ہویا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ دا کروڑا شکر ہے۔ پھر اس دوبارہ در تے پاک در تے نیک در تے آ گیا میں تے الحمدللہ اتھوں جیڑی تربیت سے کے گئے ہاں اس تربیت دا فائدہ ہے کہ جا کے اسی ماشاءاللہ الحمدللہ او دے مطابق عمل کردے پے ہاں، کوشش کرنے پے ہاں تے اللہ تعالیٰ سانو استقامت دے، مرشد دیاں نگاہاں چ رکھے۔ میرے چ بڑی چینجنگ آ گئی الحمدللہ جی، میں داڑھی رکھ لی ہے، نیت کیتی سی، جا کے ایک دو دوستان بھی ترغیب دلائی، انہاں بھی نیت کیتی ہے میرے کہنے تے ماشاءاللہ تے الحمدللہ مدنی قافلے دی بھی میں نیت کیتی ہے 12 دن دی۔ ہون میں ہاتھوں ہاتھ ہی میں گھر واپس نہیں جانا، 12 دن دا قافلہ کر کے گھر جانا انشاءاللہ۔ ماما یہاں کے باندھا ہے؟ فرسٹ ٹائم یہیں آ کے باندھا، عید سے باندھنا اسٹارٹ کیا، اور اب مامے کے بغیر جایا بھی نہیں جاتا، کہ ایسے لگتا کہ سر ہی نہیں ہے ہمارا۔ فضان مدینہ میں فرسٹ ٹائم آیا تھا اور میں نے پہلے سنا تھا کہ فضان مدینہ میں کافی چیزیں ہوتی ہیں مگر کبھی دیکھی نہیں تھی، مگر جب خود بیٹھ کے میں نے چیزیں سیکھی ہیں، یہاں نماز کے بارے میں بتاتے تھے، اب یہ کہ یہاں سے جانے کے بعد جب باہر گیا ہوں نا تو مجھے دنیا بالکل چینج لگ رہی ہے، اب دل نہیں لگ رہا میں باہر جانے کا، اب دل چاہتا ہے کہ بار بار فضان مدینہ آؤں، اور آج ماشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آیا ہوں۔ بس یہی ہے کہ زندگی کے اندر ایک اللہ کے ولی کا دیدار ہو جاتا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے ہمارے لیے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اسپیشلی مدنی مذاکرہ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں یہاں پہ، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مستحبات۔ پہلے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے، واجبات کیا ہوتے ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں، نماز کن چیز سے مکروہ ہو جاتی ہے، فاسد کس چیز سے ہوتی ہے، تمام چیزوں کا پتہ چل گیا ہمیں دعوت اسلام کے ذریعے۔ یہاں مرشد کا دیدار کرنا ہے اور بس یہیں دل کرتا ہے کہ یہیں رہیں، جائیں نہیں۔ اللہ پاک کی ان مرشد کو سلامت رکھے۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی ولی کی دیدار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ ان کے صدقے میں دعا مانگیں گے، ان کا چہرہ مبارک دیکھ کے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں رہیں گے تو دین و دنیا کی برکتیں ملیں گی۔ یہاں آ کے ہم نمازی بن رہے ہیں، ہم باہر دیکھتے ہیں کہ اتنا ماحول خراب ہے، لیکن یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو داڑھی سجوا دی، امامیں سجوا دی ہے، یہ اس ولی کامل کی نظر کرم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا ایک بیٹا دعوت اسلامی میں درس نظامی پڑھا رہا ہے، مدرسے میں ناظم بھی ہے، دوسرا بیٹا نے ملتان امامت کر رہا ہے، اس نے درس نظام مکمل کر لیا الحمدللہ، تیسرا کر رہا ہے 6ویں سال میں الحمدللہ۔ میں پنڈوں میں دیہات میں دیکھتا تھا نا، کوئی فوت ہو جاتا تھا، نہ کوئی غسل کا طریقہ، بندے کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ میں نے یہ ذہن بنایا بھی اپنے بچوں کو دین سکھائیں، سارا کچھ جب ہم مریں گے انشاءاللہ ہمارے کو کفن دفن غسل ہر چیز خود دیں گے۔ اصل یہ ہے زندگی، انسان اپنے بچوں کو سکھاؤ گے تو کل کو انشاءاللہ تمہارے یہ کام آئے گا، اصل چیز یہی ہے کام آنے والی، باقی یہ روٹی رزق یہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے۔ میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے تے انہیں تھراپی بھی سنائی ہے، بڑی مینوں خوشی ہوئی تو میں بابا جی کا شکریہ ادا کر سلام کرنا ہے بابا جی نو کہ بابا جی تہاڈا فیض ملیا، میں دعوت اسلامی چ آیا تے میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیتا تے میرے سر تے تاج آیا جی۔ میں کدی پورے روزے نہیں سی رکھے، ایت کہ میں آپ دے بیٹے دے پیچھے 30 تراپیاں پڑھیاں، 30 روزے رکھے، یہ سب دعوت اسلام دی دا کمال ہے۔ میرا ایڈا وڈا دل ہو گیا جی، ایڈا وڈا
ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਐਸੀ ਛੋਟ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੱਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਦਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इतिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में इतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। एहतिकाफ की नियत नहीं की तो अब कर लें और खाना पीना जायज़ हो जाएगा, वरना जायज़ ना था। अलबत्ता अगर खाने पीने के लिए एहतिकाफ की नियत की है तो फिर सवाब नहीं मिलेगा एहतिकाफ का। मुनासिब ये कि पहले से एहतिकाफ की नियत कर लें, कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार कर लें या खा लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1443 निजी के शव्वालुल मुकर्रम की आज 20वीं शब है और इस निस्बत से ज़ियाद के पेज नंबर 6 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 20, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा शुरू हो गया है। अब सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशा अल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद उमर फ़ारूक। अमीर सुन्नत की खिदमत में एक सवाल अर्ज़ करना था कि बाज़ लोग हमसे कर्ज़ लेने आते हैं और हम उनको किसी वजह से कर्ज़ अदा नहीं कर पाते, या हम उस वक्त उस पोजीशन में ही नहीं होते कि इनको कर्ज़ अदा कर दिया जाए, तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। और बाज़ तो ऐसे हैं कि जो बातें भी सुनाते हैं और ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि जैसे वो कर्ज़ मांगने नहीं बल्कि अपना कर्ज़ वापस लेने आए हों। तो अमीर सुन्नत आप इन लोगों को क्या फरमाएंगे? कर्ज मांगने के लिए जो आता है आमतौर पर खुशामद करता है। अलबत्ता कोई बहुत फ्री हो और वो आपसे कर्ज मांगे और आप मना करें और वो बातें सुनाए, अशाज़ कल मादूम,
यानी जो बहुत कम हो वो ना होने के बराबर है। अलबत्ता आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, जब हम कर्जदार हो गए, उसको वसूल करने आएगा तो वो आमतौर पे ये है कि ना दो तो फिर बाज़ औक़ात नाराज होता है और सुनाता है। अगर फिर भी अगर कोई कर्ज भी आपसे मांगता है और आपके मत्थे भी लगता है तो ये, और आपका कोई फ्री दोस्त होगा, कर्जा दे दें। अगर ना देना चाहें या दे नहीं पाते तो माजरत करने, वो उसका हल क्या है। वो अगर कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो आप सुन लें, इसी वक्त क्या हल है। सब्र करेंगे, आप जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो बोल बोल के चला जाएगा वो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीठे मीठे अमीर अहले सुन्नत, एक लफ्ज़ है जो अवाम में आम बोला जाता है, जिसको कहते हैं कोशिश। क्या ये कशिश से निकला है? दूसरा ये कि आजकल आम दीनी दुनियावी इदारे में बोले जाते हैं कोशिश करूँगा, हालांकि वो कोशिश नहीं कर रहे होते या वो कोशिश करते ही नहीं हैं। बाद ऐसे करते हैं कोशिश करूँगा। अब इनका जो ये लफ्ज़ है कोशिश करूँगा, ये कब दुरुस्त होगा? वो कितनी कोशिश करें या क्या क्या वो एफ़र्ट्स करें कि जिससे कहा जाए कि इसने कहा कोशिश करूँगा तो वो दुरुस्त हुआ है कि वाकई उसने कोशिश की। इस हवाले से कुछ मज़ीद आप मदनी फूल रहनुमाई फरमाएं ताकि इस्लाह हो जाए इस लफ्ज़ की भी, क्योंकि आम सा बोला जाता है कोशिश करूँगा कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया कशिश और कोशिश में तो खैर फ़र्क है। अब कशिश और कोशिश का कोई बाहम रब्त हो, रिश्ता हो तो मुझे पता नहीं है। ये तो है कि मतलब कोशिश करूँगा, लोग ये समझते हैं कोशिश करूँगा कह दिया तो अब अपना ये तो कोई वादा ही नहीं हुआ तो जान ही छूट गई। ऐसा नहीं है। कोशिश करूँगा कहा तो सर उस वक्त अगर नीयत है कि मैं कोशिश करूँगा तब तो ठीक है, और अगर नीयत ही नहीं है कोशिश करूँगा कि क्या बोल दो ना, करता कौन है? फिर तो वादा खिलाफी कि ये तारीफ है कि जो कहा उस पर अमल ना करने का ज़हन है। कि किसी को कहा कि मैं आऊँगा कल आपके पास और इसी वक्त जहन में यही है कि जाऊँगा नहीं, खाली में तो उसको टाल रहे, तो ये वादा खिलाफी है। फिर अगर चले भी गए तब भी वादा खिलाफी ही रहेगी कि उस वक्त वादा करते वक्त जो नीयत नहीं थी ना, इसका गुनाह हो गया। तो कोशिश करूँगा लोग बोलते हैं आम तौर पे कोशिश करूँगा और कोशिश करते नहीं है। ज़ाहिर है कि ये वही है कि झूठ है, धोखा है। जैसा मौका वैसा उस पर हुक्म लगेगा। लोग इसको बहुत इजी लेते हैं, ये इजी नहीं है। कोशिश करूँगा, कोशिश करनी होगी। मैं आपने खाने की कोशिश की है ना, खाना फराम हुआ किया, हासिल किया, फिर उठाया, खाया, चबाया, पेट में लुढ़काया, ये सब कोशिशें की तो पेट भरा ना आपका। खुद ब खुद आप मैं कोशिश करूँगा खाने की, और खाने की प्लेट की खुशबू लेते रहें तो इससे तो पेट तो नहीं भरेगा आपका ना, खाना मुंह में जाएगा। कोशिश ही करनी पड़ेगी। इसी तरह वो उम्मीद है आपने फला काम कर लिया होगा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अरे यार घर में कोहराम मचा और आपको उम्मीद लगी पड़ी है कि खैरियत से होंगे। बाज़ औक़ात होता है कुछ का कुछ हो चुका होता है और आप हम लोग उम्मीद है। अच्छा, अब उम्मीद है कहना ये किस सूरत में दुरुस्त हो सकता है? जबकि वाकई जहन में ये हो कि उम्मीद हो। अब उम्मीद नहीं है फिर भी कहते हैं कि उम्मीद है कि आपने ये काम कर, तो ये सल जबान पर चढ़ गया है, उम्मीद है। अब अगर वैसे कोई नीयत कुछ भी नहीं, उम्मीद है निकल गया मुंह से, अब उसको तो गलत नहीं कहेंगे, यानी गुनाह भी नहीं कहेंगे, कोई हुक्म नहीं लगेगा। लेकिन अब पता है कि उम्मीद नहीं, यह है ही सुस्त आदमी। मेरी एक हिकायत में सुनाता हूँ ऐसे मौके पर कि एक ईसाई भाई ने किसी के बारे में, मुझे भी पता था कि वो उसने काम नहीं किया होगा, दोनों जानते थे जैसे, तो बोला कि उम्मीद है आपने वो काम कर लिया होगा। तो मैंने उसी ईसाई भाई से पूछा आपको उम्मीद है उसने काम कर लिया होगा? पहले हाथ पैर मारे, फिर बोला यार उम्मीद तो नहीं है।
ہم نے کہا پھر آپ نے کیوں بولا کوئی امید ہے کہ جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ حکایت سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم لوگ بات بات پہ اور بھی بعض اوقات جملے بولتے ہیں ایسے کہ جو درست نہیں ہوتے. مثال کے طور پر سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے اور نیک بندے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے. انہوں نے کسی کی تعزیت کے لیے خط لکھنے کا کسی کو کہا, تعزیت نامہ کہ میرے لیے یہ الفاظ لکھ دو تاکہ میں وہ سائن کر دوں. تو انہوں نے وہ لکھا, مجھے بہت افسوس ہوا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا سو اینڈ سو. سرکار مفتی اعظم ویسے تو جیسے ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سائنیں کر رہے ہوتے ایسے نہیں تھے, پورا پڑھا کیونکہ ان کی طرف سے جانے والا تھا نا. جیسے ہمارے حج کے فارم بھی بھرتے ہیں تو فارم بھروا لیا کسی سے, خود تھوڑی پڑھتے ہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے, سائن کر دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز پر سائن کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی طرف سے ایک تصدیق ہے نا آپ کی. اب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں رک گئے. مجھے بہت افسوس ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ لفظ بہت نکال دو, بس یہ رہنے دو, مجھے افسوس ہوا. تو کسی کے انتقال کا سن کر بعض اوقات افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس. بہت قریبی آدمی ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے, گھر کا فرد ہو تو بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر صورت میں کسی کے انتقال کا سن کر افسوس بھی نہیں ہوتا. روٹین مطلب کہ ادھر حادثہ ہو گیا اور ایک آدمی اس میں فوت ہو گیا, یہ خبر ملے گی تو ہم نے سنا, پھر ہاں اور سناؤ کیا حال ہے, یعنی ہم کو افسوس کی کیفیت نہیں ہوتی. تو یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ افسوس ہوا. اور جہاں افسوس ہوا اچھا اللہ پاک مغفرت کرے, یہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون, اب دل میں کیفیت ہے. اور تو پھر آپ نے کہا کہ وہ افسوس ہوا ہے بیچارہ, صحیح ہے افسوس ہوا نا. اگر بہت افسوس ہوا تو پھر آپ کی کیسے بہت افسوس ہوا. تو یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کو ہسٹوری سنائی. تو یہ ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے نا اللہ کے نیک بندے, تو یہ ان باریکیوں پر غور کرتے تھے. آپ تو بالکل ہر بات میں بولتے بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. امید ہے کہ آپ نے کر دیا ہوگا, کوشش کروں گا. حالانکہ کوئی کوشش کرنے کا ذہن نہیں ہوتا. اجتماع میں آنا, ہفتہ وار اجتماع ہے جمعرات کو, کوئی تو بولے گا آؤں گا, کوئی تھوڑا ہوشیار ہوگا تو بولے گا کوشش کروں گا. اب یہ سمجھے کوشش کروں گا اس کا مطلب کچھ بھی نہیں, کوشش کروں گا بھی وعدہ ہے, جبکہ وہی جو میں نے صورت بتائی کہ کوشش کرنے کی نیت تھی, اور کوشش کرے گا تو اجتماع میں پہنچ جائے گا. کس نے روکنا ہے؟ کوشش تو نہیں کرتے, خالی کہتے ہیں کوشش کروں گا. اللہ پاک کرم فرمائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قاسم قسمانی نیروبی کینیا سے. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب ہم انگلش میں کچھ پڑھتے ہیں تو آواز سے نہیں پڑھتے, وہ زبان بھی نہیں ہلتی ہے, تو کیا اسلامی کتابیں جب ہم پڑھیں تو ایسا پڑھ سکتے ہیں, اور ایسا پڑھنے سے ثواب ملے گا؟ اور جیسے ہفتہ وار رسالہ ہے وہ بھی ایسا ہم پڑھ سکتے ہیں, اور ہمارا مدنی یا نیک اعمال اس میں کاؤنٹ ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. یہ پڑھنے میں کتاب پڑھنا اور چیز ہے, قرآن پڑھنا اور چیز ہے. قرآن پڑھنا ہے تو اس کے بالکل مخارج سے حروف ادا ہوں, کانوں سے سنے, اتنی کم از کم آواز ہو وغیرہ, جو نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ رسالے یا کتابیں یا انگلش کتاب ہو یا اردو کتاب ہو, تو اس کو پڑھنا اسی کو کہتے ہیں مطالعہ, کہ کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے, تو یہ پڑھنا. اب سمجھ میں نہیں آتا خالی دیکھنا. اب جیسے کوئی اردو جانتا ہی نہیں اور رسالے کے پتے گھما لے اس کے اور دیکھتا رہے, تو اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے. لیکن جو اردو جانتا ہے, اردو رسالہ وہ پتے بھلے اس کے جو صفحات ہیں الٹ رہا ہے, پیپرز اس کے پیجز, تو اب اس کو سمجھ تو آ رہی ہے نا وہ. اب
यूँ ये पढ़ना कहलाएगा। इंशाअल्लाह इसमें सवाब भी मिलेगा और ये ये नेक अमल पर अमल भी होगा। अब मदनी इनामत नहीं कहते, अब इसको नेक आमाल कहते हैं। इसको भी कुछ टाइम हुआ, नाम तब्दील हुए। ये मदनी इनाम कहकर समझाना पड़ता था कि ये क्या है। हर आदमी तो नहीं समझता ना कि इसका मतलब क्या है। तो नेक आमाल में आमतौर पर हर आदमी समझता है कि नेक अमाल क्या होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुझे अपने और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। अच्छी अच्छी या रमजान जल्दी जल्दी अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लक। मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं पड़ोसी खुद में आता, देखो अपना बना लीजिए जहाँ है इतना ऐसा और ऐसा या रसूल अल्लाह। ऐसा भी है नबी जन्नती जन्नती याराने नबी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती अच्छा असम भी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारी प्यारी अदाएं, प्यारे प्यारे बच्चों की मरहबा। अल्लाह सबको बामलाली में दीन बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि कुछ लोग कब्रिस्तान में घास को जलाने के लिए कब्रों के ऊपर आग लगा देते हैं, तो बराए करम इस हवाले से रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए कि कब्रिस्तान से घास जलाने के लिए क्या आग जला सकते हैं, और दूसरे ये रहनुमाई फरमा दें कि क्या इससे कब्र वालों को तकलीफ पहुंचती है। अहले सुन्नत का फतवा सामने आया है, ईसा भाई ने दिया। ये कब्रिस्तान में खुश्क घास जलाने के ताल्लुक से कि अक्सर औकात कब्रिस्तान में घास वगैरह उग जाती है, जिसकी सफाई का बाज़ लोग ये तरीका इख्तियार करते हैं, कब्रिस्तान में आग लगा देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह कब्रिस्तान में आग लगाना जायज़ है? जवाब, कब्रिस्तान में लगी खुश्क घास वगैरह को काटने या उखेड़ने की इजाज़त है, लेकिन याद रहे उस घास को साफ करने के लिए कब्रिस्तान में आग लगाना ममनू और मकरूह तंज़ीही है, जबकि किसी कब्र पर आग न लगाई जाए। और अगर कब्र के ऊपर लगी खुश्क घास वगैरह को आग जलाकर साफ किया तो ये फेल, ये काम मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह होगा कि इसमें आग की वजह से बुरी फाल और मैयत को अज़ियत यानी तकलीफ देना है। लिहाजा अगर कब्रिस्तान या कब्रों पर घास उग पड़े तो घास काटने वाली मशीन या इसी तरह के किसी और आले के जरिए उसे काट दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि हमने पढ़ा है कि बग़ैर अच्छी नीयत के किसी नेक अमल का सवाब नहीं मिलता, तो अब दुरूद पाक पढ़ने के लिए क्या क्या अच्छी नीयतें की जाएँ, ये इरशाद फरमा दीजिए।
اللہ اللہ. اصل درود شریف جو ہے نا یہ از قسم اذکار ہے، ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر جب بھی کیا جائے، مثلا انشاء اللہ کہا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ سب اللہ کا اس میں ذکر ہے، اللہ پاک کا نام لیا ہم نے. تو ان اذکار میں یہ ہے کہ بغیر نیت کے بھی ثواب ملتا ہے. تاہم نیت اگر کریں تو ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے نعت شریف پڑھی جا رہی، کوئی شعر پسند آ گیا، سبحان اللہ، یہ ثواب ملے گا اس پہ. اب نیت کر لیں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ، تو اب ثواب بڑھ جائے گا. تو میں درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک کا حکم ہے قرآن کریم میں نا. تو ہمارے ہاں عاشقان رسول جن مساجد میں ہوتے ہیں امام صاحبان، تو دعائے ثانی اس کو بولتے ہیں. دعائے ثانی میں نے نوٹ کیا، عوام کو سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ دوسرا فاتحہ سنتیں نفلیں وغیرہ پڑھنے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے تو اس میں پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو یہاں یہ نیت کی جا سکتی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے. حدیثوں میں بھی درود شریف کی ترغیبات موجود ہیں. تو اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس لیے درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو یہاں ثواب بڑھ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی کا ادھار لیا ہو اور وہ یاد بھی نہیں تو وہ کس طرح ادا کریں، کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. آئے تو حقوق لباد کا معاملہ دیکھ کر بھول جاتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، لے کر بھول جانا، دیکھ کر بندہ مشکل بھولے. بھولا کیا ہے؟ جس سے لیا تھا اس کو بھول گیا ہے یا جتنا لیا تھا اتنا بھول گیا ہے؟ اگر تو یہ یاد ہے کہ جس سے لیا تھا اور یہ بھول گیا کہ کتنا ہے، تو پھر تو اس سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس سے معاملہ طے کرنا ہوگا. اور اگر یہ بھول گیا ہے کہ کس سے لیا تھا تو پھر وہی صورتیں ہوں گی کہ یاد ہے کہ لیا ہے تو اس کی کوشش کرے، پہلے تو یاد کرے کہ جس سے لیا تھا، ورنہ پھر اس کی طرف سے کسی شرعی فقیر کو دے دے اور اللہ پاک سے معافی مانگے. امید ہے اللہ پاک قیامت کے دن دونوں کے درمیان صلح فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ظن غالب کرے اور مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس کی طرف سے خیرات کر دے. لیکن اس میں ایسے مسائل میں یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ اگر پھر وہ آ گیا کہ بھئی میں نے تم کو دیا تھا اور یہ ثابت ہو گیا کہ تو پھر دینا پڑے گا. وہ جو رائے خدا میں دے دیا وہ اب اس کی اپنی طرف سے ایک صدقہ ہو گیا، خیرات ہو گئی. یہ نہیں اس سے اب لڑائی کرے گا میں نے تیری طرف دے دیا ہے، یہ نہیں چلے گا، اب دینا پڑے گا. لقطے میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لقطے میں یہ کہ اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر وہ اس سے لے کے واپس اسے دے سکتا ہے. ہاں اس سے واپس. تو پھر یہ کہ وہ خیرات بھی دی ہے جو تو خیرات کے معاملات الگ ہوتے ہیں. اس بے عین ہی نہیں دیا نا. جی لقطے میں تو بے عین ہی، بے عین ہی وہی چیز دی تھی. تو وہی چیز جو مالک ہے وہ چاہے اس سے لے لے چاہے اس سے. جی جی. امیر اہل سنت کے فیس بک پیج پر سوال ہے، قرآن سر پر رکھ کر قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ اللہ اللہ قسم کو اور سخت کر دے گا. جی یعنی اعلیٰ حضرت نے اس پر تنبیہات فرمائی ہیں کہ اب ویسے تو وہی قسم کے الفاظ کا ہی لحاظ ہے، ہاتھ میں لینے سر پہ رکھنے. اس سے یہ کہ قرآن کی اہمیت، اور اگر اس پہ کوئی نعوذ باللہ وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تو پھر یہ اشد حرام ہو جائے گا.
ریڈ اور گرین شیشہ، شیشے کا بلب، کانچ کی پلیٹیں، شیشے کے پراپس، شیشے کا جگ، شیشے کا سامان اور شیشے کا گلاس. یہ شیشے کا سامان لیے آج میں حاضر ہوا ہوں. اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شیشے کا ٹوٹنا. ایشیائی ممالک اور خاص طور پر پاکستان میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر شیشے کا برتن، شیشہ یا شیشے کا گلاس، جگ وغیرہ کوئی بھی شیشے کی چیز اگر حادثاتی طور پر ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مصیبت ٹلی، بلا ٹلی. تو ایسے تو بھائی پھر روزانہ شیشے کی ایک ایک چیز توڑتے رہو، مصیبت بھی ٹلے، بلا بھی ٹلے، کمال ہے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر گرین اور ریڈ یعنی سبز اور لال کلر کا شیشہ اگر حادثاتی طور پر ٹوٹ جائے تو انسان کی حیثیت میں کمی ہو جاتی ہے. اب ٹوٹے ہوئے ریڈ اور گرین رنگ کے شیشے بھی انسان کی حیثیت میں کمی لائیں گے. کمال ہے نا؟ واقعی ویسے یہ کمال ہے نہیں، اس کی کنفرمیشن تو حضرت ہی کریں گے. پلیز شیخ بتائیے گا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اللہ، یہ کانچ کے برتنوں کے تعلق سے، کانچ کے برتن کا تو استعمال ثابت ہے سرکار سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کانچ کے برتن میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تانبے پیتل کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں. مٹی یا کاٹھ یعنی لکڑی کے برتن تھے اور پانی کے لیے مشکیزیں بھی. یہ فتح رضویہ شریف جلد 22 پیج نمبر 129. کانچ کا بھی استعمال ہے. بعض روایات کے مطابق کانچ کے برتن بھی سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. سبول الہدا والرشاد جلد 7 پیج نمبر 361. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کانچ کے برتنوں کو بھی نوازا ہے. تو یہ عوامی طرح طرح کے تخیلات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، اور یہ بس شگونیاں بس لے رہے ہوتے ہیں کہ یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سوال میں کہا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ کانچ کا برتن ٹوٹے تو فائدہ ہوتا ہے، سوال میں یہ بھی تھا. مصیبت ٹلتی ہے، مصیبت ٹلتی ہے. پہلے تو یہ جو گناہ بھرے چینل جس اسکرین سے دیکھتے نا اس کو پتھر مار کے دیکھیں آپ، اس میں تو لگتا ہے مصیبت ٹلے گی. یعنی بہت بڑے جو گناہ ہو رہے ہیں نا اس اسکرین کے ذریعے وہ تو رک جائیں گے نا. تو یہ کہ دنیا و آخرت کی بہت بڑی مصیبت اس طرح ٹل جائے گی. لیکن یہ کہ آپ بولے اب اس سے بڑی اسکرین لانی ہے اس لیے توڑا تو مصیبت تو بڑھ گئی توڑنے سے، وہ ایک الگ صورت ہے. تو بہرحال کہ کانچ کے ٹوٹنے سے مصیبت جاتی ہے ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے کہیں کتابوں میں، نہ علماء سے سنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ رہن پر زمین لے کر قرضہ وغیرہ لیتے ہیں. رہنمائی فرمائیے کہ یہ قرضہ لینا کیسا ہے اور اس کے بعد اس کی آمدن کا کیا طریقہ ہے. اور دوسری رہنمائی یہ فرمائیں کہ اس زمین کی آمدن کا کیا حکم ہے. رہن پر انہوں نے کہا تو زمین اور مکان وغیرہ جو رہن رکھے جاتی ہیں، کوئی اور چیز رہن میں رکھی جاتی ہے، شریعت نے رہن رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے اس کو قرض دیا ہے وہ محفوظ ہے، یعنی وہ حفاظت میں ہے کہ وہ کھا نہیں جائے گا. تو اپنے قرض کی حفاظت کے لیے اس نے یہ رہن رکھا ہے. تو جو چیز بھی رہن رکھی گئی ہے وہ صرف اس کی حفاظت کے لیے. اب اس سے فائدہ اٹھانا یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ قرض کے ذریعے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور قرض کے ذریعے فائدہ اٹھانا یہ سود ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر آتا ہے، کھینچ کر آتا ہے، وہ سود ہوتا ہے. تو یہ
جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ مکان رہن پر رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر خود رہتے ہیں یا آگے کرائے پر دے دیتے ہیں، اسی طرح زمین جو ہے وہ رہن پہ لیتے ہیں اور اس کو آگے کرائے پہ دیتے ہیں یا خود رہنا شروع کر دیتے ہیں، خود فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ سود ہے، شرعاً حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس پر جو منافع ہوگا وہ سارا کا سارا مالک ہی کا ہوگا، اس کا لینا جائز نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، SMS کے ذریعے جو آیا ہے کہ بعض جگہ مسجدوں میں اور کھڑکیوں میں ایسے شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں دروازوں وغیرہ میں کہ جس سے بندے کو اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، ناجائز بھی نہیں ہے، البتہ یہ اس میں خشوع اور خضوع میں فرق آئے گا، اس لیے یعنی کہ دل جمعی نہیں ہوگی، وہ اپنی تصویروں میں گم ہوگا. اسی طرح جیسے خوبصورت مصلی ہوگا تو اس کی نقش و نگار اور سینری جو ہوتی ہے نا اس کو دیکھتا رہے گا، تو یہ بھی خوبصورت مصلی بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سامنے یہ شیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح دیوار پر بھی کوئی نقش و نگار نہ ہو جس سے دھیان بٹے، نماز سے دھیان ہٹے، ایسی کوئی صورت نماز کے وقت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فضیلت کا کام ہے، اگر ہے تو گناہ گار نہیں ہے. شیشہ بھی ہے سامنے، آئینہ ہے، گناہ گار نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا اپنا ہے یہ غیر نہیں. آسان مشکل کر دے کسی کی رب کو راضی کر لے اٹھ جائے. اب ہم اس وقت پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ بہاولپور کے چولستان کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے الحمدللہ ٹینکر کے ذریعے یہاں پانی پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اللہ کی رحمت سے پانی ٹینکرز کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، صاف پانی بوٹلز کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے. میں سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، آئیے اور ان چولستان کے ان پیارے بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان کے جانوروں کی جانوں کے لیے اس میں حصہ ملائیے. دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے ذریعے آپ تعاون فرمائیں تاکہ ہم پانی کے ہینڈ پمپ لگا سکیں، سولر پمپ لگا سکیں اور RO پلانٹ، میٹھے پانی کے پلانٹ جو ہیں وہ لگا سکیں. یہاں پہ دعوت اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے پانی بھی پرووائڈ کیا ہے اور یہاں پہ ان کے اچھے کیمپس لگے ہوئے ہیں، فیڈ اینڈ فاڈر کے حوالے سے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں. دوسری جانب نگران ڈسٹرکٹ مشاورت، نگران صوبائی مشاورت اور دیگر چولستان کے ہی ایک اور اعلیٰ کے یزمان میں پینے کا صاف پانی لے کر پہنچے اور وہاں بھی ایک کیمپ لگایا جہاں مقامی عاشقان رسول نے ٹھنڈے پانی اور مشروب سے خوب سیر ہو کر اپنی پیاس بجھائی، جبکہ اپنے دیگر اہل خانہ کے لیے بھی اس کیمپ سے پانی کی بوتلیں بھر کر لے گئے. یہاں جو RO پلانٹ کا ہم نے لیا ہے یہ تقریباً 6000 گیلن کا ہے. 1 ٹن جس کو کہتے ہیں، 1 ٹن پانی یہاں سے آگے جا سکتا ہے، صاف پینے کا پانی. کم بیش 25 لاکھ روپے اس کی لاگت ہے. تو میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو عرض کرتا ہوں عاشقان رسول کے دینی تحریک اور شعبہ FGRF کے ساتھ مدد کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا دیا بھی قبول فرمائے گا، بہتر جزا عطا فرمائے گا. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر خاص رحمت کی نظر فرمائے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس وقت وہ اس موقع پر جو ہمارے پاس کچھ ویڈیوز آئی تھیں یہ ہم آپ کو آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ دیکھتے ہیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. امیر سنت، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ چولستان کا یہ ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے کہ جس کی وجہ سے جانور پیاس سے مر رہے ہیں اور کافی زیادہ یہاں پر مسائل ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اس وقت یہ کہ گرمی بھی اپنے زوروں پر ہے، چولستان، یزمان خاص کر، اور یہ پنجاب کے
علاقے ہیں، اور بلوچستان میں بھی کافی خشک سالی ہے، قحط ہے، گرمی کی وجہ سے پانی کی تنگی. پاکستان کا ایک حصہ ہے جو اس سے مطلب وہ متاثر ہے. دنیا میں بھی کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہو رہا ہوگا. تو ایسے موقع پر جب قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہ ہوتی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نماز استسقاء پڑھنا ثابت ہے. اب استسقاء یعنی پانی مانگنا، سیرابی مانگنا، بارش مانگنا، یہ معنی ہوتا ہے استسقاء کے. تو استسقاء کی 3 صورتیں، ایک تو یہ کہ صرف بارش کے لیے دعا کریں، یہ بھی استسقاء کہلاتی ہے. اور دوسری صورت ہے کہ نوافل پڑھ کر دعا کی جائے. ایک اور صورت یہ کہ باقاعدہ جنگل میں جا کر نماز با جماعت پڑھی جائے اور نماز خطبہ اور بعد خطبہ دعا مانگی جائے. چادر الٹی کرنا، اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طرح کے استسقاء. تو یہ استسقاء کی دعا استسقاء یہ سنت ہے، اور یہ اس وقت موقع ہے کہ استسقاء کی دعا یعنی دعا استسقاء کی جائے، اللہ پاک کے جناب میں گڑ گڑایا جائے اور دعائیں مانگی جائیں. تو اس کی مطلب کئی حدیثیں بھی ہیں. مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا فرماتے تو ہتھیلی مبارک کی پشت سے آسمان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. جب نعمتیں مانگی جاتی ہیں تو یوں مانگی جائیں، اور آفتوں سے مصیبتوں سے پناہ مانگی جائے تو یوں مطلب مانگی جائے. یہ مطلب سنت انداز ہے اس طرح. تو انشاءاللہ ہم نے مطلب کہ یہ طے کیا ہے کہ اب جو جمعہ آئے گا نا، اس وقت جتنے بھی فیضان مدینہ ہیں پاکستان میں خاص کر، ان سب میں، بلکہ یہ ساری عاشقان رسول کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں جمعے کو خاص کر دعائے استسقاء کا اہتمام کریں. اس کے لیے پہلے تو استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے معافی مانگی جائے. اور ممبر پر دعا جو مانگیں خطیب صاحب تو وہ ممبر پر کھڑے ہوں، قبلے کی طرف پشت ہو، عوام کی طرف منہ، اور اس طرح وہ ممبر پر کھڑے کھڑے دعا مانگے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. اللہ پاک سے اس کی رحمت مانگے، پانی مانگے. انشاءاللہ الکریم آنے والے جمعے کو یہ دعا استسقاء کی میری طرف سے مدنی التجا ہے کہ تمام فیضان مدینہ جتنے بھی ہیں، سینکڑوں ہیں ماشاءاللہ فیضان مدینہ، ان میں خاص کر، اور پاکستان میں کم و بیش 5000 مساجد جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ماتحت ہیں. کم و بیش 5000 مسجدیں میری معلومات کے مطابق. ان سب میں بھی اور جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ سب کے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آنے والے جمعے کو نماز جمعہ کے بعد دعا استسقاء کی ترکیب فرمائیں انشاءاللہ الکریم. تو آپ سب مل کر دعا کریں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے. کیا پتا کہ ابھی آ جائے جوش میں اس کی رحمت. بخاری شریف کی ایک دعا ہے، وہ اس جمعے کی نماز کے بعد بھی ہم نے دعا تو کی تھی مختصراً، تو وہ بھی دعا استسقاء اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سیرا بھی مانگی. بہار شریعت کا چوتھا حصہ جو ہے اس میں تفصیلات ہیں. نماز استسقاء کا طریقہ بھی ہے کہ کس طرح اس کو ادا کرنا، لیکن میرا جو اعلان ہے وہ دعا استسقاء کا ہے. کیونکہ نماز استسقاء کے لیے پھر اس کے الگ معاملات ہیں، اس کے مستحبات اور ہیں ایسے کہ جیسے کہ اپنے ساتھ مویشی بھی لے جائیں، چھوٹے بچوں کو بھی لے جائیں. اب گرمیاں ہیں، ہم بولیں کہ جمعے کے بعد کرو تو پھر آپ بولو گے میدان میں شامیانے بھی چاہیے،
फिर बोलोगे वजू का इंतज़ाम भी चाहिए, है ना। तो ये सारे जो लवाजमात हैं, तो इसलिए हमने ये है कि मस्जिद में ही दुआ इस्तिस्का कर ली जाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर मुनव्वर पर खड़े होकर ये दुआ करना साबित है। इंशाअल्लाह हम इस सुन्नत को अदा करने की कोशिश करें। अब लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो दुआएं मांगी, अफजल तो वही है कि वो दुआएं मांगी जाए, लेकिन फिर अपने अल्फाज में जो चाहें वो भी दुआ मांग सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बहुत साल पहले हमने 25 साल हो गए होंगे नमाज इस्तिस्का किसी मैदान में जाके अदा की थी, कराची के ही। उस वक्त शायद वो मेरा हिफाजती उमूर के मसाइल नहीं थे, चल मदीना के काफिले वाले जमा हुए थे, तो बगैर किसी ऐलान के हमने उसी वक्त फैसला किया कि यार चलो नमाज पढ़ते हैं इस्तिस्का। तो पुराने कपड़े, इसमें मतलब सादा कपड़े पहनने होते हैं, बेहतर होता है, और ऐसे मिस्कीन सूरत बनाकर वो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, नंगे पाँव, जिसने होना था नंगे पाँव, इस तरह मिस्कीन के अल्लाह की रहमत को ये उभारने के असबाब होते हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि जब नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई ना, मामूली फुहार बरसी थी। मुझे याद पड़ रहा है, अब कोई अगर इसकी तस्दीक कर दे कोई तो होगा ऐसा कि जो हमारे साथ उसको शरीक हुआ हो, सुन रहा होगा। तो एक इसके बाद फिर पता नहीं कितने दिन के बाद या दूसरे दिन फिर बारिशें हुई थी, ये भी कुछ याद तो आता है मुझे। गर्मी बहुत थी उन दिनों, और मतलब ये एक हाजी मंसूर थे, है ना, बारिश की फुहार बरसी थी ना उस वक्त जब दुआ हो रही थी। गालिबन एक हाथ उठ रहा है, आप साथ थे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ अल्लाह कबूल करने वाला है, तो इंशाअल्लाह आप लोग करेंगे ये, तो अल्लाह ने चाहा तो जरूर। हो सकता है कि आज भी कोई अंधेर तो कराची में था, थोड़ा बारिश नहीं हुई थी, तो हो सकता है आज बारिश हो जाए, कल हो जाए, अल्लाह करे। हम दुआ इस्तिस्का तो जुम्मे को, वो तो एक एहतमाम है, वो तो रोज मांगनी चाहिए, अल्लाह कबूल करने वाला है। वो बस बेपरवाह बेनियाज बादशाह है, करम कर दे। और मवेशियों पर और मवेशियों और छोटे बच्चों की वजह से करम होता है, वरना हमारे गुनाह और पाप इतने ज्यादा हैं कि जमीन फट जाए और इसमें उतर जाए ना तब भी गुनाह पूरे ना हो। लेकिन ये मवेशियों की वजह से, बच्चों की वजह से वो रहमत जोश में आती है। बच्चों के गुनाह नहीं है, मवेशियों के गुनाह नहीं है। अब ये मवेशी देखे मरे पड़े थे बेचारे, अब इंसान है, वो अपना पानी पिए या मवेशियों को पिलाएं, इस तरह के हालात पैदा वहां हुए होंगे। अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। ये बेचारे मिट्टी पी रहे लगता है, या कोई पानी मामूली सा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसमें वो शहद की मक्खियां शायद थी जी, वो पाइप पर जो है वो इतनी खुश्की है कि ये शहद की मक्खियाँ वहाँ जम, यानी पानी की तंगी का मनाजिर है। दावत इस्लामी की FGRF ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोशिशें शुरू की हैं। ये तो कमाल का शोबा है यार, जिधर देखो माशाअल्लाह पहुंचा हुआ है पहले से। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मौजूद है, तो वहाँ इस तरह के इस्लामी भाई जो हैं, जो जज्बे वाले मिल ही जाते हैं और वो लग जाते हैं काम में अल्लाह की रहमत से। अल्लाह मेरी दावत इस्लामी को नजर बद से बचाए। बड़ा उम्दा काम हो रहा है इस वक्त, न जाने कितने दिलों से दुआएं निकल रही होंगी इस वक्त, ऐसे मकामात पे जाके ये लोग पानी बांट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके कदम जमा दे। अरे इनको भी गर्मियों की शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ रही होंगी, लेकिन कर रहे हैं। अल्लाह इखलास दे तो बेड़ा पार है। अल्लाह करीम इन सबको बेहिसाब बख्शे। जो FGRF वाले मेरे मदनी बेटे हैं, इतनी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको बेहिसाब बख्शे। इनके माँ बाप को, इनकी हाल औलाद को बेहिसाब बख्शे। जो ताउन करते हमारे शोबे के साथ और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत में मशगूल है, अल्लाह पाक सबका बेड़ा पार करते, सबको हाजी बना दे, सबको मदीना दिखा दे, और सबको जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब का पड़ोस अता कर दे, और इन सब के सदके मुझको भी नवाज दे। मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए, आमीन। जाहे खातमिन नबिय्यीन
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ کو تھوڑا اپنے خزانے کا منہ کھولنے کا موقع ہے. منرل واٹر اور جو آپ سپلائی کر سکتے ہیں بھلے FGRF کو ہی دیں, یہ ضروری نہیں, آپ بانٹتے ہیں. مطلب جہاں مطلب یہ نہیں کہ دکھیارے لوگ پانی کی شدت اور شدت پیاس کی وجہ سے بے قرار ہیں, جو مویشی ہیں ان کو پلائیں, سب لگ جائیں. مطلب اپنے خزانوں کا منہ کھول دیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اس کا استعمال, اس سے بہتر کیا ہوگا کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے, کسی مسکین کا بھلا ہو جائے, کوئی پیاسا سیراب ہو جائے, کوئی بھوکا ہے اس کا پیٹ بھر جائے. سب کوشش کریں, سب کوشش کریں اپنے اپنے طور پر. اور مسلمان تو ہوتے ہی ہیں نا, مطلب کہ وہ ایک ہوتے ہیں سب. جیسے یہ انگلی تو ہاتھ تو پاؤں تو گھٹنے تو سر, یہ سب ایک بدن کے حصے ہیں. تو ہر مسلمان اسی طرح ہم سب نے کہ ایک بدن کے حصے ہیں. قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس وقت ہمارے بھائی تکلیف میں, کہیں تو کر ڈھیر لگا ہوا پیسوں کا, پانی کی بھی کمی نہیں ہے, ایئر کنڈیشنڈ پورے بنگلے, تو یہ سب ہے, سینٹرل AC لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بیچارے فٹ پاتھوں پہ پڑے ہیں, جھونپڑیوں میں پڑے ہیں, ادھر ادھر بیچارے غربت کے مارے پیاس سے بلک رہے ہیں, بچے سے سک رہے ہیں, ان کا خیال رکھیں, ان کی دعائیں لیں, اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو انشاءاللہ آپ کو قبر میں بھی ٹھنڈک ملے گی, حشر میں بھی ٹھنڈک ملے گی انشاءاللہ. جیسے کہ پچھلے دنوں جو تھر کا معاملہ تھا, جی جی, تو آپ نے جب اس کی ترغیب دلائی تھی, تو ابھی گزشتہ دنوں اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی, تو الحمدللہ کچھ ہی مختصر سے عرصے میں ہماری FGRF دعوت اسلامی کے تحت سینکڑوں جو ہے نا وہ پمپ لگ گئے. اب ماشاءاللہ الکریم یہ کہ بجلی کا بھی وہاں سولر سسٹم سے لگا دیا, تو یہ ایک بڑا اہتمام. تو اسی طرح بھی ابتداً تو خیر ان کو ٹینکر ہی فراہم کیے جا رہے ہیں, اور جو میں نے بھی ان کے پڑھے تھے کہ ٹینکرز جو ہے وہ ان کو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. اگر مزید ان کے ساتھ تعاون ہماری FGRF کے ساتھ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی کوئی ایسا نظام بنا دیا جائے کہ جن سے ان کو پانی کی فراہمی آسان کر دی جائے. انشاءاللہ عاشقان رسول آگے بڑھیں گے, آگے بڑھیں گے. اللہ نے جن کو دیا ہے یہ تو بہترین استعمال ہے ان کے پیسوں کا. یار یہ خدا کی قسم آپ کا احسان نہیں ہے, یہ رب کا احسان ہے جو آپ سے خدمت لے لے. پیسہ آپ کا تھوڑی ہے, میرا ہے, تیرا کا ہے, اللہ نے دیا ہے. اللہ کی راہ میں دے تو وہ مزید دے گا, اور یہ پیسہ ایسی جگہ محفوظ ہوگا جہاں نہ چوری ہوگا, نہ خیانت کا کوئی اندیشہ ہے, کچھ بھی نہیں. یہ قیامت کے دن ایسا ملے گا کہ یاد کرو گے. تو جلدی جلدی میرے مدنی بیٹوں لگ جاؤ میرے آقا کی دکھیاری امت کی خدمت میں. انشاءاللہ دونوں یہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی نماز استسقاء کا جو تذکرہ ہوا کہ آپ کے ساتھ جو اسلام بھائی نے پڑھی تھی, وہ حاجی منصور رکن شورا تو ہمارے ساتھ آن لائن ہی تھے, حاجی عبدالقادر کلفٹن یہ بھی انہوں کا پیغام آیا وہ بھی تھے, حاجی نعیم اتاری مرکز الاولیاء لاہور کے تو یہ بھی شامل تھے. اور اس طرح کی بھی تصدیقات کی جیسا آپ نے فرمایا نا کہ نماز پڑھتے ہی کچھ فوار وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ ہوا تھا یہاں پر. الحمدللہ. حاجی یاسر حاجی شاہد کے بھائی یاسر مدنی, ہاں یاسر مدنی, اب تو سردار آباد میں شاید فیصلہ آباد میں, یہ بھی لکھا گیا میں بھی تھا. اسی دن اسی وقت بارش ہونا ان کو یاد نہیں ہے. اس کا میں شامل تھا, اسی وقت بارش کا ہونا تو یاد نہیں ہے, لیکن اس دن بارش ہو گئی تھی, یہ لکھا ہے انہوں نے. اب یہ 25-30 سال پرانا, 25 سے 1 سال تو ہو گئے ہوں گے میرا خیال اس واقعے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جب میاں بیوی کے اگر نہ بنے تو پھر کیا کیا جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بن جائے؟ جس کا قصور وہ معافی مانگ لے, اور جس کا قصور نہیں ہے قصوروار اس سے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دے.
یا جب بھی دو غصے میں ہو نا، یعنی کہ جب ایک غصے میں آئے نا تو دوسرے کو غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، تو جھگڑا جلدی ختم ہوگا. ورنہ وہ پھر تالی بچتی تو دو ہاتھ سے. اگر اس نے غصہ کیا اور اس نے بھی زبان نکالی تو پھر کچھ کا کچھ. تو صبر و ہمت سے قوت برداشت بڑھا کر اگر کرے نا کام تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. ورنہ یہ لڑتے ہیں، پھر روٹ بن ہوتی ہے، اور پھر میکہ اور سسرال کی جنگ عظیم بازو کا چھڑ جاتی ہے، گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے. تہمتیں، غیبتیں، بدگمانیاں، جھوٹ، یہ سب پھر اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ میاں بیوی کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اب ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس لیے کچھ 19-20 آدمی انسان چلا لے. اس طرح ذہنی ہم آہنگی شروع میں نہیں بھی ہوتی تو بعض اوقات بعد میں ہو جاتی ہے اگر چلتا رہتا ہے. کیونکہ اب 5 انگلیاں صحیح نہیں ہیں تو اب میاں اور بیوی ان کے اپنی اپنی سوچیں، اپنے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں. اب ان دونوں کو ایڈجسٹ ہونا ہے آپس میں، یہ ضروری ہے. کچھ یہ برداشت کر لے، کچھ یہ برداشت کر لے، تو اس طرح گھر چلتا رہے گا. آپ بولو کہ بالکل 100% میرے ذہن کا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. فرق تو رہے گا. جیسے 5 انگلیوں کی مثال دی، لیکن 5 انگلیوں میں اتحاد کتنا ہے آپ کے سامنے. ایک انگلی کٹ جائے تو 4 انگلیاں احتجاج کریں گی اور اس ہاتھ سے کام نہیں ہوگا، ہے نا. یعنی میں نے اس کو مثال دی کہ یہ سب مطلب ہے کہ یونین ہے نا ان کی، کہ ایک کٹی کیوں کٹی، ہم 4 بھی ساتھ نہیں دیتے، جاؤ کام نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپس کے جو اختلافات کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو نگران شورا نے گزشتہ دنوں ایک بڑا پیارا موضوع لیا تھا کہ یا تو غلط فہمی ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے. تو کچھ اس طرح کا ایک تربیت کا سلسلہ ہوا تھا. میں چاہوں گا اس پر اگر آپ بھی مزید فرمائیں کہ غلط فہمی ہو تو وہ دور کر دیں اور غلطی ہو تو معافی مانگ لیں. کیا بات ہے، یہ بھی حقیقت ہے. یا غلط فہمی ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے. غلط فہمی وہ دور ہو سکتی ہے. غلطی میں اگر اس پہ لپا تھوپی کی جائے نا، میرا مطلب یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا، میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت وہ تھی، تو پھر بات بعض اوقات بڑھ جاتی ہے غلطی نا، بس تو معافی مانگ لے تو مسئلہ شاید جلدی حل ہو جائے. لیکن بار بار غلطی بھی نہ کی جائے. بار بار غلطی کرنے سے اب بار بار معافی، تو پھر وہ اگلا بولے گا کہ اب کرنا کر لو، تھپڑ مار لو سوری، پھر لات رکھ دو پھر سوری، گوسا مارو پھر سوری. تو اس طرح تو نہیں ہوگا. یہ بھی دیکھنا ہے، غلطی سے بچنا بھی ہے. ایک دوسرے کی نفسیات اگر پہچان دے نا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کی نفسیات پہچانتے نہیں ہیں، اپنی سوچ کے مطابق اگلے کو ڈھالنے پر جبر کرتے نا، تب مطلب کلیش ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں تھوڑا تھوڑا جھکیں گے نا تو کام ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی جیسے نماز استسقاء کا تذکرہ ہوا، FGRF کا بھی بیان ہوا، تو جونسبرگ ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے اسلام بھائی ہمارے ساتھ نظر بھی آئے تھے، تو انہوں نے آپس میں ہی وہاں پر کچھ، خاص کر پاکستان میں جو یہ سلسلہ بن رہا ہے، تو انہوں نے کچھ آپس میں ہی جمع بھی کیے ہیں اور وہاں سے پیغام بھی بھیجا ہے کہ ہم نے بھی آپس میں ترکیب بنائی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیغام سنائیں گے. نہیں، یہ کہ اسی طرح اگر اور بھی کوشش کریں گے تو یہ سلسلہ اور کامیابی سے ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا، ماشاءاللہ آپس میں کچھ جمع کیا انہوں نے. جی آپ نے ترغیب دلائی تھی نا، تو وہیں آپس میں بیٹھے بیٹھے ہی ماشاءاللہ. ان کے یہاں بھی FGRF تو ہے، مطلب کہ نہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے. جی وہاں بھی کیا تھا، ملاوی وغیرہ میں، اور بھی زنجیبار، مدنی چینل پر آتا رہتا ہے ان کا بھی،
کہ वहाँ भी तकलीफें हैं लोगों को, यहाँ वहाँ भी ये लोग बांट रहे होते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जोहानिसबर्ग वाले इस्लामी भाइयों का ये पहल करना इजहार में मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह और बरकत दे आपको। कुएं खुदवाते हैं और क्या क्या हमारे साथ वो ये ट्यूबवेलें लगाते हैं। ये भी हो सकता है कि 12 कुएं मेरी तरफ से, 25 कुएं मेरी तरफ से, इतने ट्यूबवेल मेरी तरफ से, ये भी हो सकता है। ये FGRF के जिम्मेदारान से मिलकर तरकीब बना लें और ये बात सूरतें सदका जारिया की भी हो जाएंगी इसमें इंशाअल्लाह। जब तक ये कुएं आपके चलते रहेंगे, लोग पानी से सैराब होते रहेंगे, तो सब सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। अगर कोई इस्लामी भाई मक्का शरीफ में किसी के मातहत काम करता हो और उसकी माहाना इनकम इतनी हो कि उस पर हज फ़र्ज़ हो गया हो, लेकिन जिसके मातहत वो काम करता हो उसकी इजाज़त नहीं, तो उसके लिए क्या हुक्म है? बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। यहाँ अल्लाह और रसूल का हुक्म आ गया, दूसरे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक कि हज फ़र्ज़ हो गया, अगर माँ बाप रोकते हैं तब भी हज करना होगा। इसलिए वो बिलफर्ज अगर नौकरी जाती है तो भले जाए, लेकिन एक हज का फर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। हज फर्ज हो गया ना। अल्लाह रोजी का रज़्ज़ाक़ है, रोजी देने वाला है, तो उसी सेठ के बाद रोजी मिलेगी, बाकी भूखा मर जाएगा ऐसा तो नहीं है। हो सकता है इससे कोई अच्छा सेठ मिल जाए जो बोले कि अब हर साल हज किया करो। वहाँ के कानूनी मामला दूसरे हैं, अब वहाँ भी रुकावटें तो हैं। गैदरिंग बहुत हो जाती है तो वो लोग भी गैदरिंग को रोकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ दावत इस्लामी के स्कूलिंग सिस्टम के दारुल मदीना के कुछ तलबात स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं और ये अपने साथ कुछ प्ले कार्ड्स भी लाए हैं। गुलशन कैंपस के ये बच्चे हैं, अपने साथ प्ले कार्ड्स भी लाए हैं और उस पर कुछ लिख कर भी आए हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या लिख कर आए हैं। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। सुबहान अल्लाह जी। हमारे अत्तार पर नूर की बरसात हो, मोहम्मद अतीब अख्तारी। सुबहान अल्लाह। बापा करम फरमाइए, गुलशन कैंपस आइए। सुबहान अल्लाह। अत्तार हमारे मुर्शिद हैं, हम खुश नसीब हैं। अत्तार हमारे मुर्शिद हैं, हम खुश नसीब हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। वी लव यू अमीर अहले सुन्नत। सुबहान अल्लाह। कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। उस्ताद हो माँ बाप हो अत्तार भी हो, उस्ताद हो माँ बाप हो अत्तार भी हो। साथ यूँ हज को चलें और मदीना भी दिखा दें। सुबहान अल्लाह। कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे मुर्शिदी, या मुर्शिदी, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो सवालात भी आपसे करना चाहते हैं। मैं भी आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा। या मुर्शिदी, ये इरशाद फरमाइए कि अगर कोई बच्चा कुदरती तौर पर बचपन ही से उल्टे हाथ से खाता पीता और दूसरे काम करता है तो क्या उसको भी गुनाह मिलेगा? ये पहले तो बेटे वो अतीब आपने फरमाया, तो अतीब नहीं, अत्तयब, तय्यब तर, तय्यब का इसमें तफदील है, इसमें तफसील दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पाकीज़ा, ज्यादा पाकीज़ा। हाँ, ये मोहम्मद अत्तयब अत्तारी। आपका नाम क्या है? अतीब। हाँ, तो मोहम्मद हो जाएगा अतीब। आज से आपका नाम हो गया अतीब। अत्तयब सही यही है, मगर ये इसमें भी वो अपनी खुद सिताई है। अत्तयब तो बहुत पाकीज़ा। अल्लाह पाक करम फरमाए। अच्छा, बहरहाल वो आपने सवाल फरमाया कुछ।
کہ اگر کوئی بچہ قدرتی طور پر بچپن ہی سے الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا اور دوسرے کام کرتا ہے تو کیا اس کو بھی گناہ ملے گا؟ بھی کا مطلب یہ کہ جو ایسا کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، بڑا ہے وہ. تو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا گناہ نہیں ہے. اگر بالغ بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. تو نابالغ پر تو ویسے بھی وہ مکلف نہیں ہے، شریعت کی پابندیاں اس پر نہیں ہیں. تو نابالغ کو بھی شروع سے عادت ڈالنی چاہیے. نہیں، سنت ہے، سنت ہے، یہ سنت موقدہ نہیں ہے. الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا سنت ہے. تو اس پر عمل کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. تو بچے کی ابھی سے عادت دلوائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی سنت کا عادی بنے گا. یا مرشد کچھ اور بچے بھی ہیں جو آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی بچی بھی یہاں موجود ہے جو آپ سے سوالات کرنا چاہتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا سوال لائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسماء نور ہے. یا مرشد، ہم بچیاں دعوت اسلامی کی خدمت کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں، دارالمدینہ میں پڑھیں، اچھی اچھی نیتیں کریں کہ مبلغہ بنیں گی، اس طرح عالمہ بنیں گی، مدرسہ بنیں گی. تو یہ بھی ایک دعوت اسلامی کی خدمت کی نیتیں ہی ہو سکتی ہیں. فی الحال تو اگر کوئی بچی اتنی شارپ ہو، بچہ شارپ ہو، تو وہ ابھی سے بھی دعوت اسلامی کا کام اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر سکتا ہے. کبھی ایسے موقع پر کسی کو اگر اس کو پکی بات پتا ہے کہ سنت یہ ہے، جیسے الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کی بھی بات چلی اور اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے، یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ کوئی کرے تو اس کو بولے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے پانی پی لو، سیدھے ہاتھ سے کھا لو. کوئی کھڑا ہے پانی کھڑے کھڑے پیتا، اس کو لو بیٹھ کر پیو کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے، یہ سنت ہے. یہ اس طرح کے ایسے کام کہ جن کا کنفرم پتہ ہے، یقینی طور پر پتہ ہے، تو وہ چھوٹے بچے بھی یہ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا کام ہی نیکی کی دعوت ہے. یہ یوں دعوت اسلامی کا کام کہلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا مرشدی دارالمدینہ کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں موجود ہیں جو آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا سوالات لائیں. السلام علیکم یا سیدی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بچے دوائی نہیں پیتے ان کے ساتھ کیا کریں؟ اب وہ جیسی دوا، ہم تو چھوٹے تھے جب تو یہ اتنی دوائیں، یہ ہمارے یہاں کیا وہ گھر کے ٹوٹکے ہوتے تھے کہ نزلہ ہو گیا تو زکام ہو گیا تو ہماری امی وہ توے پر اجوائن، ایک مشہور ہے مطلب کہ جڑی بوٹیوں کی دیسی دواؤں کی دکان میں اجوائن اور بعض پتے آتے تھے، اس کو کھر بھرا منی ہماری زبان میں بولتے تھے، اردو کا پتہ نہیں کیا بولتے. تو اس طرح کی چیزیں وہ توے پہ ڈالنا، وہ ٹیسٹ اس کا صحیح نہیں ہوتا تو اس پہ گڑ ڈالنا، یوں اس کو ترکیب سم کو پلا دیتی تھی. یہ تو ان کا طریقہ تھا. اب یہ جو لیٹسٹ دوائیں ہیں، دوائیں بھی ہیں یہ، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایسے ہیں کہ بس ہے. اب اس میں ظاہر گڑ یا چینی ڈالنے کا میں تو مشورہ دے بھی نہیں سکتا نا. بچوں کی دوائیں زیادہ تر میٹھی ہوتی ہے لیکن ہر دوا میٹھی نہیں ہوتی. بعض دوائیں شاید بد ذائقہ بھی ہوتی ہیں. بس زیادہ تر یہ کہ ان میں یہ لوگ ایسنس بھی مارتے ہوں گے تاکہ بچے پی لیں، پھر بھی بچے نہیں پیتے. پھر دوا کا ٹیسٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ شروع میں میٹھا لگا پھر بعد میں منہ خراب ہو جاتا ہوگا. وہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. تو اصل دوا بہت کڑوی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئنین ہے بہت کڑوی ہوتی ہے، اس کو شوگر کوٹنگ کریں گے، اب وہ منہ میں رکھی اور وہ کوٹنگ ہٹ گئی تو پھر خیر ہے منہ کی. بہرحال پیار سے پھسلا کر بچوں کو. اب تو طریقہ یہ ہے غالباً
کہ اس میں کوئی غلام رسول سے امداد طلب کر لی تو غلام رسول کو دیکھتے دیکھتے اس کو پلا دی بچے کو. یا وہ نعتوں کا شوقین ہے تو کوئی ایسی جھومنے والی نعت شریف لگا دی اس پہ اور وہ دیکھ رہا ویڈیو اور یہ دوائی اس کے منہ میں چلی گئی, غذا چلی گئی. یہ بھی ہوتا ہے, اس کو پکڑا دیتے ہیں اور کھلاتے رہتے ہیں بچے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہاں مرشدی ایک چھوٹا بچہ بھی یہاں موجود ہے, تو آئیے اس سے کچھ نعرے سنتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لادلا سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اول کلمے میں ہم پڑھتے ہیں, پہلے کلمے میں یہ سب سے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, کہ یہ خود فرما چکے ہیں لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی الحمدللہ ہمارا اس وقت ایک مدنی قافلہ یہاں پہنچا جامع مسجد حنفیہ خیرہ گلی گلیات. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہاں پر سردیوں میں 8 فٹ برف جم جاتی ہے اور یہاں سے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں, اور 30-40 سال سے یہ مسجد ہر سال 3 مہینے کے لیے بند ہو جاتی ہے, جہاں نہ اذانیں ہوتی ہیں نہ نماز ہوتی ہے. اس سال الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے ذریعے یہاں پر اس مسجد کو بند نہیں ہونے دیا, اور باقاعدہ اذانیں بھی ہوئیں, نمازیں بھی ہوئیں, اور الحمدللہ یہاں مدرسۃ المدینہ بچوں کے لیے بھی شروع کرا دیا گیا. سوال یہ عرض کرنا تھا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہوں گے جہاں سے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں, تو وہاں پر مساجد بند ہو جاتی ہیں, اس کی شرعی رہنمائی کیا ہے؟ کیا مساجد کو بند کر دیا جائے؟ حق مسجد ہے کہ اس میں جماعت 5 ٹائم کی جائے. اب یہ کہ جو موجود ہیں ہے نا, ان پر ہی مطلب وہ مسجد کا حق رہے گا کہ وہ اس کو آباد کریں, 5 نمازیں پڑھیں. اب جو چلے گئے تو گناہگار نہیں ہے نا, لوگ سفر جی بالکل. یہاں پہ عذر بھی واضح ہے کہ 7-7 8-8 فٹ برف پڑ رہی ہے تو رہنا مشکل ہو جاتا ہوگا, ممکن ہی ہو سکتا ہے نہ رہتا ہو. تو اب جیسے مدنی قافلوں والے آ گئے, انہوں نے آباد کیا, اچھا کیا, لیکن جو اب اس طرح شدت کی وجہ سے, یا ویسے اگر کوئی سفر تو منع نہیں ہو جائے گا کہ بھائی وہ مسجد کو آباد کرنا ہے تو 12 مہینے یہاں رہے, تو کیا مدینے بھی نہیں جائے گا؟ سفر تو کرے گا نا. جو یہاں جو لوگ ہیں نا, ان پر یہ واجب ہوتا ہے کہ مسجد کا حق ہے کہ وہ اس کو آباد کریں, 5 نمازیں باجماعت یہ یہاں پڑھی جائیں. ماشاءاللہ اچھا کام کیا. مدنی قافلے تو کیا بات ہے. تو بعض مسجد ایسے ہی جہاں 12 مہینے مسجد بند پڑی ہوتی ہیں, جالوں سے اٹ جاتی ہیں, اور کوئی ہوتا ہی نہیں جو اس کو نماز پڑھے, اس میں اذان دے. تو ایسی مسجدیں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے بعض وقت کھلواتے ہیں, جا کر صاف صفائی کرتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. ایسی بھی کوئی مدنی وار ہوئی ہے کہ مطلب پھر امام کا تعین ہو گیا, وہاں 12 ماہ یہ نماز پڑھائے گا, یا وہیں سے امام ڈھونڈ لیا, اس طرح بھی ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کرنے سے ماشاءاللہ انہیں کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے, دین کا بڑا کام ہوتا ہے. اب دیکھو نا, بچے بھی مدرسۃ المدینہ وہاں ہیں تو وہ بھی جاری ہو گیا, اور یہ سب اس کا مطلب سارے ہی لوگ 100% نہیں چلے جاتے. ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جن کو برف کے اندر زندہ رہنا آتا ہے, وہ رہ سکتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں. برف میں جانور بھی تو ہوتے ہیں, برف کی مخلوق ہوتی ہے. برف کی مخلوق کو گرمی میں لاؤ تو وہ مر جائے گی, اور گرمی کی مخلوق کو ٹھنڈک میں لاؤ تو مر جائے گی. آپ کو حیرت ہوگی کہ آگ جب بہت عرصے تک جلتی رہتی ہے تو اس میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے, وہ آگ میں ہی ہوتا ہے, وہ رہتا ہی آگ میں, اور اس کا نام ہے سمندر, معاف کیجیے سمندر, اس کا نام ہے سمندر. اور یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی جو ہمارا ہوتا ہے نا, جس میں جہاز مدینے کو جاتے ہیں, بحری جہاز, کشتیاں چلتی ہیں, تو یہ جو سمندر ہوتا ہے
یہ سمندر ہے, اس کو ہمارے یہاں سمندر کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کا درست تلفظ ہے سمندر. اور وہ سمندر, وہ کیڑا جو آگ اگر سینکڑوں ہزاروں سال جلے تو اس میں پھر یہ پیدا ہوتا ہے, وہ کیڑا جو ہے اس کا نام ہے سمندر. تو اللہ کی شان ہے کہ کسی کو آگ میں پیدا کرتا ہے, وہ آگ میں ہی زندہ رہتا ہے, کسی کو برف میں پیدا کرتا ہے, وہ برف میں ہی زندہ رہتا ہے. اور ہم جو کراچی والے ہیں, ظاہر ہم آگ میں تو اگر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برف میں رہ سکتا ہے. تو ہم لوگ کراچی والے برف میں بھی نہیں رہ سکتے زندہ, نہیں 8-8 فٹ برف میں. خیر اب وہاں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایسے اسباب کیے ہوں گے, جگہ سیاچین پر مورچہ ہوتا ہے ہماری فوج کا, برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے, وہ ان کا جو بھی بناتے ہیں مکان بھی برف سے ڈھکا ہوتا ہے. اور یہ فوجی حضرات کی باریاں آتی ہیں وہاں, ادارے کو سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے, اس طرح یہ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری, تو بولتے ہیں دعا کرو ہم جا رہے ہیں, ہماری اتنا ٹائم اب وہاں ڈیوٹی ہے. وہ ڈر رہے ہوتے سارے کہ اتنے برف میں رہنا ہوگا, لیکن وہ ایسے اسباب آ گئے ہیں. اب تو وہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, وہ کچھ نہ کچھ ایسی ترکیبیں ہیٹ کی کر ہی لیتے ہوں گے کہ جس سے مطلب یہ کہ کام ہوتا رہے, کام چلتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرকাতু. প্রিয় আমির আহলে সুন্নাত, বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, কাঁচা মাছের পানি বা রক্ত যদি কাপড়ে বা শরীরে লেগে যায় তবে কি নাপাক হবে কাপড় আর শরীর? प्यारे आमिर सुन्नत, सवाल कुछ इस तरह है, मछली अगर कपड़े में लग जाए, इसका खून कपड़ा और बदन में लग जाए, क्या कपड़ा और बदन नापाक हो जाएगा? मछली में खून नहीं होता. फतवा रज़विया शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मछली में खून नहीं होता. अब ये जो गाढ़ा गाढ़ा जो होता है वो रेड कलर का, थोड़ा वो रेड भी इसका वो थोड़ा डार्क टाइप का होता है, ये कोई और चीज़ है, ये मवाद है, एक लिक्विड है, और ये बहता भी नहीं है. तो अगर बिलफर्ज खून भी मान लेते हैं मछली का, हम ये आला हज़रत ने नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से, अगर मछली का खून भी मान लेते हैं तो ये उसूल है कि जिसके अंदर बहता खून नहीं होता ना तो वो पाक होता है. जैसे मच्छर में बहता खून नहीं होता, खटमल में बहता खून नहीं होता, तो ये भी खून नापाक नहीं होता. मछली का खून भी अगर तसव्वुर कर लिया जाए तब भी वो नापाक नहीं है. अब कपड़ों में लग जाए तो कपड़ों में तो खाली मछली भी लग जाएगी ना, तो कपड़ों में बदबू हो जाएगी. तो कपड़ों में जब बदबू है तो ऐसी सूरत में, या बदन में बदबू है, तो नमाजियों को भी तकलीफ होगी, फरिश्तों को भी तकलीफ होगी उस बदबू से. तो बदबू बदन में होते हुए, कपड़ों में होते हुए, मुंह में होते हुए, मस्जिद का दाखिला, जो मस्जिद के अंदर आना, ये गुनाह है. बदबू उड़ा के आए मस्जिद में, जमाअत से भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकता, पहले बदबू उड़ाए. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. ये अभी जिस तरह हमारे FGRF के तहत जो बताया गया कि पंप और ये, तो कुछ मैसेजेस आए थे कि एक पंप और ये सब अगर करना हो तो इसके कितने अखराजात होंगे. तो ज़िम्मेदार ने मैसेज किया 3.5 लाख रुपए तकरीबन एक ऐसा, जिसमें ये बोरिंग और कुआं और सोलर सिस्टम और पंप ये सब लग जाता है, तो जिसका ये अप्रोक्स तकरीबन 3.5 लाख रुपए का खर्चा है. यानी जो अगर कुआं बनाना चाहे, पंप पानी फराहम करवाना चाहे, तो इस तरह का तकरीबन 3.5 लाख रुपए खर्चा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. माँ बाप से सबको मोहब्बत होती है, मुझसे मोहब्बत करते हैं. काश कोई आशिक रसूल मेरे माँ बाप के ईसाल सवाब के लिए कम से कम एक तो लगा दे. जब तक दुखियारी उम्मत इससे सैराब होती रहेगी, मेरे माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, आपको तो मिलेगा मिलेगा. ईसाल सवाब करने से सवाब जाता कहीं भी नहीं है, अपना बढ़ता है. ये भी अल्लाह की रहमत है, मेरे माँ बाप का भी काम हो जाएगा. तो मुझे अपने माँ बाप से प्यार है, और हर एक को होता है, होना भी चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयदी, बांग्लादेश के एक मुबल्लिग हमारे साथ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर है, ये भी आपसे सवाल पूछने के लिए चाह रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। মোহাম্মদ রফিক আত্তারি, আপনার কাছে একটি প্রশ্ন। মুসল্লির আগমন অনুভব করে ইমাম সাহেবের রুকুতে দেরি করার বিধান কি? इसने सवाल किया है कि क्या इमाम किसी को जमात में शामिल करने के लिए रुकू लंबा कर सकते? वो बहार शरीयत पहली जिल्द पेज नंबर 526 पर है। किसी आने वाले की वजह से रुकू या क़िराअत में तूल देना यानी देर करना, लंबा करना मकरूह तहरीमी नाजायज और गुनाह है, जबकि उसे पहचानता हो, यानी उसकी खातिर मलूज हो, यानी उसको खुश करना मकसूद हो, है ना, उसको खुश करना मकसूद हो, और ना पहचानता हो तो तवील करना अफजल है कि नेकी पर इआनत यानी ताउन है, मदद है, मगर इस कदर तूल यानी लंबा ना करे कि मुक्तदी घबरा जाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह, जैसे ही आपने ख्वाहिश का इजहार फरमाया, एक सैयद साहब का तो कराची के ही हैं, सबसे पहले ही मैसेज आ गया कि भाई अमीर अहले सुन्नत के वालिदैन के लिए। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा सैयद का तबरुक, मैं तो सैयदों के पास लोगों को भेजता हूँ, सैयद साहब की खैरात मेरे पास आ गई, क्या बात है। और माशाल्लाह और भी 3-4 नियतें तो आ चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इन सबको बेड़ा पार करे, हमेशा इनकी जेब भरी रहे, इनका हाथ यूं रहे यूं ना हो, किसी का मोहताज ना हो। अमीर अहले सुन्नत के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सवाल है मोहम्मद शहजाद भाई का। पूछ रहे हैं कि कब्र पर अजान किस वक्त दें? लोग कहते हैं कि जब सब चले जाएं उस वक्त अजान देनी चाहिए, और बाज़ लोग कहते हैं कि जब लोग मौजूद हों तब देनी चाहिए। सही बात क्या है? तो इसमें भेजने की जरूरत नहीं है लोगों को, लोग होंगे, अजान भी हो रही है, तो ये मैयत के लिए उन्स का बाइस होगा, उसको एक वहशत कम होगी, लोग होंगे तो तन्हा छोड़ देंगे। जैसे आला हज़रत ने फरमाया कि हो सके तो मेरी कब्र के गिर्द 12 नहीं कितना 3 दिन का फरमाया, क्या वसाया में है कि वो हल्का बना कर रखें, इंशाअल्लाह नई जगह में दिल लग ही जाएगा। इस तरह कब्र को हमारे यहाँ तो फौरन भागते हैं, घड़ी देखते हैं। मुस्तहब ये कि एक ऊंट ज़बा होने तक ज़बा हो और तकसीम भी हो जाए, ऊंट नहर हो तकसीम हो जाए, इसमें जितना वक्त लगता ना, या 2-3 घंटे तो लगेंगे ना, तो कब्र को उतनी देर तक अकेली ना छोड़ें। लेकिन यहाँ तो तू जहाँ मैं आता हूँ भागम भाग होती है। मौलाना अगर थोड़ा सूरतें आहिस्ता पड़ेगा तो यार बहुत मौलाना लंबी करता है। हमारी हालत ये, हम अंदर हो ना तो फिर अंदर हो ना फिर पता चले कि मौलाना लंबी करता है तो कितना मीठा लगता है, कुरान सुना रहा है। ये तस्वुर करे कि कल मुझे भी तो अंदर जाना है, फिर लोग घड़ियां देखेंगे और भाग जाएंगे। दोबारा लेके लोग मौजूद हो, अजान हो तो मीठा मदीना मदीना मदीना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माशाल्लाह अभी एक वीडियो हमें मिली है कि अभी जो नमाज इस्तिस्का का जो ऐलान हो रहा था नेपाल में, और क्या हुआ उसके बाद आइए देखते हैं। माशाल्लाह। ये ज़रूर नेपाल में हम यहाँ पर नाज़मीन का, हमारे फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी के नाज़मीन का तरबियती इज्तिमा चल रहा है। हम यहाँ पर अभी इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा देख रहे थे और अचानक बारिश शुरू हो गई है। माशाअल्लाह। 1-2 जगह से और भी माशाल्लाह इस तरह का मैसेजेस थे कि हम मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं
اور سخت گرمی تھی اور الحمدللہ کچھ ہوائیں چلی ہیں. اللہ پاک سب پر رحمت فرمائے. یہ دیکھو میرے کھاتے میں نہیں ڈالنا کہ یہ الیاس نے دعا مانگی تو ہو گیا. وہی پاکستان میں، وہی کراچی میں، وہی چولستان میں. میرے نزدیک تو یہ دکھیارے تھے، نیپال کا تو تصور بھی نہیں تھا. یہ خامہ کا مطلب کھینچ تان کے رشتہ ہے. وہ بولتے ہیں الیاس کی دعا ایسی مقبول ہے کہ یوں ہو گیا تو میں اس کی وہ رکاوٹ بن رہا ہوں. جو چاہے گا میرا رب وہی ہوگا، الیاس کے چاہے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم سے راضی ہو، ہمیں اخلاص دے، ریاض سے بچائے، حب جہاز سے بچائے. ہر معاملہ اپنے اور اوڑ نہیں لینا چاہیے. اللہ کی مرضی سے ہوگا. ظاہر ہے میری مرضی چلتی ہوتی تو میں اتنی دیر کیوں لگاتا، اور اللہ پاک نے دیر لگائی یہ بھی سارے اس کی مصلحت ہے. وہی مطلب ہے کہ حکیم ہے اور وہ سب حکمتیں مصلحتیں اسی کے پاس ہیں. وہ جس کو عطا کرے جتنی عطا کرے، تو وہ اس نے تاخیر کی ہے، صحیح ہے. گرمی دی ہے، لبیک اللہم لبیک. سردی دی، لبیک اللہم لبیک. اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اسی منن والے سوچن والے ہیں ہی نہیں، شکوا کرنا ہی نہیں ہے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کے فیس بک پیج پر ہی سوال ہے. پوچھ رہے ہیں کہ رات دیر تک کام کرنا کیا برا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کاج کے لیے. بے شک رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ پاک نے رات کو لباس بنایا ہے. اور یہ جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ اللہ پاک نے رات اس لیے بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو. اچھا، یہ بے شک قرآن کریم میں یہ موجود ہے. اب اس کی تفسیر جو بھی ہو، لیکن اگر کوئی رات کو جاگتا ہے تو اس کو گناہ گار تو وہ نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو عبادت فرماتے، لیکن کچھ آرام بھی فرما لیتے تھے. البتہ بے شمار بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات جاگتے تھے. ہمارے غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اس کا مطلب نہیں سوئے. اسی طرح امام اعظم کے بارے میں 40 یا 45 سال کا آتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 یا 45 سال کا آتا ہے کہ انہوں نے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. تو یوں اگر کوئی عبادت رات کو کرتا ہے کہ رات کو عبادت کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، چاروں طرف سناٹا ہوتا ہے، اور جو عابدین ہوتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں، اولیاء کرام عبادت کرتے ہیں. دن کو تو گھر میں بھی شور ہوتا ہے، باہر بھی شور ہوتا ہے، وہ پرسکون ماحول نہیں ملتا. یہ کہ میں اپنے طرف سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ بزرگان دین نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. تو اب یہ کہ رات بے شک آرام کے لیے، البتہ یہ کہ عشاء کے بعد ادھر ادھر کی ہانکنا یہ مکروہ ہے. مطلب فضولیات میں پڑھنا اور بلکہ سو جائے، یا کوئی دینی مطالعہ کرتا ہے، نیکی کی مطلب دعوت دیتا ہے یا نیکی کا کام کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ مدنی مذاکرہ بھی دیر تک چل ہی رہا ہے. سارے مذہبی جو سلسلے ہوتے ہیں دن کے بدلے آج کل رات ہی کو تو ہوتے ہیں. جلسے سارے رات کو ہوتے ہیں، دن کے کام دن کو لوگ آئیں گے نہیں، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، یہ رات ہی کو ہوتے ہیں، تو پھر سارے گناہ گار ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear Amir Ahl Sunnat, as a representative of English Madani channel, I've got some English questions that I would like to ask. Amir Ahl Sunnat, kuch English Madani channel ke questions hain, shamil karna chahunga. The first one question is, if a person has not performed Hajj yet and Hajj is farz upon him,
but he goes for Umrah. Is that correct? اگر کسی شخص نے ابھی تک حج نہیں کیا حالانکہ حج اس پر فرض ہے اور وہ عمرہ پر چلا گیا تو کیا یہ درست ہے؟ اگر حج فرض ہے پھر بھی عمرہ اس نے کیا، عمرہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، اور حج کی فرضیت ان ایام کے لیے ہوتی ہے جبکہ حج کے لیے قافلے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں فارم وغیرہ بھرے جاتے ہیں، تو ان ایام میں ہے تو اس کے لیے حج فرض ہو جائے گا. عمرہ کرنے سے حج فرض کرنے کا تعلق نہیں ہے. اب مگر ایسا ہے کہ ایسا نہ کرے کہ عمرے میں خرچہ کر ڈالے اور حج کے لیے پھر پیسے نہ بچے اور فارم بھی بھرے جا رہے ہیں. فارم بھر دے کہ جو جہاں جس دنیا میں سسٹم ہے نا حج کی تیاری کا تو اس کا لحاظ رکھے. البتہ اشہور حج جو ہے نا یہ شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 9 دن یا 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن یہ اشہور حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا سیدی, the next question that I have is it mandatory to shave head off after Umrah? کیا عمرے کے بعد سر منڈوانا واجب ہے؟ قصر یا جب یعنی کہ صحیح بھی کر لیے تو اب یہ کہ احرام سے باہر ہونے کے لیے یا قصر کرے یا حلق کرے. حلق تو وہی سر منڈوانا، اور قصر یہ کہ سر کے چوتھائی میں سے ایک پوروا، چوتھائی سر کا ایک پوروا، کم از کم ایک پوروا. یہ پوروا اس کو بولتے ہیں. ایک انگلی میں 3 پوروے ہوتے ہیں، پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں، آپ ہی بتا دیں. ٹپ آف فنگر. ٹپ آف فنگر. جی ماشاءاللہ. ٹپ آف فنگر کے برابر کم از کم وہ 1/4 ہیڈ کے جو بال ہیں نا وہ مطلب کم از کم ایک پوروا ایک ٹپ آف فنگر کے برابر کٹ جائے تو یہ حلق، یہ کہلائے گا قصر. اگر منڈوانا افضل ہے کہ 3 بار رحمت کے لیے دعا اس کے لیے کی گئی ہے. منڈوانا ہونے کلین، پورے سر کا شیو بنا لے. بالڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. The next question I would like to include is can I have the intention of missed fast and Shawwal fast together? کیا میں قضا روزوں اور شوال کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر سکتا ہوں؟ نہیں. عید کا روزہ جو نفل ہے اور وہ دونوں فرض و نفل کی ایک نیت نہیں ہو سکتی. اگر کرے گا تو نفل ہو جائے گا. قضا اور نفل کی نیت ایک ساتھ کی کہ اس میں نفل بھی ادا کر رہا ہوں قضا بھی، تو قضا ادا ہو جائے گی. قضا ہو جائے گی، نفل نہیں ہو. جی. یہ لاہور والوں نے پلے کارڈ اٹھا لیا بھائی. اور آ بھی رہے ہیں. کب؟ محفل مدینہ میں 5 جون. جی 5 جون تو یار عید کا دن ہوگا. کیا بات. یہ جس کو بولتے ہیں نا پورا سال انتظار رہتا ہے. یہ محفل مدینہ کا مجھے تو سمجھو انتظار، ایک مبالغہ کروں تو یادگار محفل ہوتی ہے محفل مدینہ. اس میں حاجی جمع ہوتے ہیں، مدینے کے مسافر جمع ہوتے ہیں، ان کو رشک کی نظر سے دیکھے جاؤ. یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان قریب یہ مدینے پہنچیں گے، مکے پہنچیں گے، اور بس وہاں کی فضائیں، پھر میدان عرفات، مینا شریف، مزدلفہ شریف، یہ بہاریں لوٹیں گے. محفل مدینہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد، ہو سکتا ہے اس وقت عشاء کی نماز شاید 9:15 ہو گئی ہوگی. 5 جون کو اس کا آ بھی گیا. یہ جی یہ پوسٹ بنائی ہے ہم نے. رات 9:45 بجے اس کے آغاز کا ٹائم رکھا ہے. جی یعنی شروع 9:45 کا ٹائم ہے. اس کا اب 9 بجے جماعت 9:15 ہو جائے گی. اپنے نیت کر لیتے اپنے ہاتھ میں. یہ نا
आपके हाथ में, आप ऐलान करवा देना। 4 जून को ऐलान हो जाएगा, कल से 9:15 होगी, इससे पहले से ऐलान हो जाए तो इंशाल्लाह ये कहे, ताकि जो आने वाले हैं उनको जमाअत भी मिले ना। या 9 रखना है तो हम 9 नहीं 9:15 ऐसे करनी पड़ेगी। अभी हाल ही आजकल में इसके टाइम तो हो चुका है बदलने का। हाँ ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो याफू भाई तो बड़े पुरज़म थे। नहीं, कितनी ट्रेनें आ रही हैं? ये ट्रेन का ही मुझसे पूछ रहे थे। अब देखें जोश में तो है माशाअल्लाह। ट्रेन मुतालबा चल मदीना, मुतालबा चल मदीना एक्सप्रेस, क्या बात है, चला क्या बात है। या तलबगारा ने चल मदीना एक्सप्रेस। वाह, ज़ेर क़यादत याफूर, हाजी याफूर। एक ट्रेन का शायद इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, लगता है सही है। माशाअल्लाह। चलो ये इन्हीं का हिस्सा है, लाहौर वालों का। हाँ माशाअल्लाह, और कहीं से नहीं आ सकती। और ये ज़ाहिर है कि दूसरे शहर, कस्बे, देहात, खुद लाहौर बहुत बड़ा है, तो ये मिलजुल के ये लोग एक ट्रेन भर लेंगे। ये तो 5 जून को तो होता है कि महफिल मदीना का एक लुत्फ ही कुछ और होता है ना। चलो कोई हसरत से, कोई हंस हंस के जाएगा, कोई रो रो के जाएगा, कोई हसरत से देखेगा, कोई रश्क की नजर से देखेगा। हैदराबाद वाले तो पूछ रहे हैं बापा सोहेल भाई कि कितनी बसें लानी है, जो बापा फरमाए। आज भी 4 बसें आई हैं इनकी मदनी मुज़ाकरे में यहाँ पर। जी जी, हैदराबाद जी, इतला मुझे यही मिली है कि सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, खुशामदीद, मरहबा। मुझे तो एक बुजुर्ग का भूलता नहीं है, उन्होंने मुझे महफिल मदीना में बड़ी यानी कि उससे दुआ दी थी। हाजी थे, आप भी जाएंगे इंशाअल्लाह, आपका भी हो जाएगा। और पता नहीं उसी साल हुआ था या पिछले आइंदा साल मेरा हो गया था, जानता नहीं। कोई बेचारे बुजुर्ग थे, उम्र बड़ी थी उनकी, मुझ पर इनको बड़ी हमदर्दी हो गई थी, ऐसा लगा मुझे। हाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, इंशाअल्लाहुल करीम 5 जून दोपहर 2 बजे हमारा हज तरबियती इज्तिमा है फैज़ान मदीना में, और ये भी मदनी चैनल पर बराह रास्त जो है वो टेलीकास्ट होगा। और इंशाअल्लाहुल करीम इसी दिन रात इशा की नमाज के बाद 9:45 बजे महफिल मदीना। सुभान अल्लाह। तो जो बाहर से आ रहे हैं, मेरा तो मशवरा है कि वो अगर पूरा दिन ही यहाँ गुजारे, आए हैं यहाँ पर, यहीं रहें, तो इंशाअल्लाहुल करीम हज तरबियत इज्तिमा में भी शिरकत हो जाएगी। जो हज पे ना जा रहे उनकी भी आप तरबियत करेंगे, आप जैसा फरमाएं। सुभान अल्लाह। हाँ, नहीं, तरबियत तो लेनी चाहिए, ना जाने कब बुलावा आ जाए। वैसे ये कि तो ये तरबियत में भी लुत्फ है। जी जी, कोई शौक से करेगा, कोई हसरत से तरबियत लेगा तो नुकसान नहीं है, फायदा ही है। इल्म हासिल होगा, इल्म हासिल करना ये कार्य सवाब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निगरान शूरा ने अभी तवज्जो दिलाई है कि ये जो अभी ऐलान हुआ था ना, किप और फिंगर, तो 1/3 ऑफ फिंगर चाहिए। वो अब इंग्लिश में भी जैसे उर्दू में कई अल्फाज होते हैं तो मुख्तलिफ अल्फाज होंगे, हो सकता है किप भी सही हो और 1/3 ऑफ फिंगर ये भी सही हो, कि उंगली का तीसरा हिस्सा, लेकिन 1/3 ऑफ फिंगर, 1/3 और 1/3 ऑफ फिंगर। अब इसको देखो, ये अंगूठे का 1/3 बड़ा है, थोड़ा सा इससे छोटा है नीचे वाला, तीसरा इससे भी छोटा है, तो ये 1/3 के हिसाब में आएगा नहीं आएगा, ये आप लोग पढ़े लिखे लोग फैसला करें। हम लोग तो देख कर ही मिलने बोला यार, ये चलो मकसूद समझाना था तो लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सैयद साहब तशरीफ लाए हैं, इरशाद सरकार, इरशाद। एक और इस्लाम में आपकी खिदमत में सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मुर्शिद, बाद लोग कहते हैं भूल जाना भी एक नेमत है, क्या ये दुरुस्त है? क्या भूल जाना भी एक नेमत है? भूल जाना एक नेमत है,
हाँ बिल्कुल नेमत है। अगर ना भूलते, अब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, ठीक है ना, अब मैं कितना रोया धोया था मुझे पता है, कितना बेकरार था। तो अब वो सूरत तो नहीं रही ना, भूल गया ना। इसके बाद तो शादी भी मेरी बाद में ही हुई, खुशियाँ भी हासिल हुई, मदीने की हाजिरियाँ हुई। मेरे माँ के इंतकाल के बाद ही मेरी मदीने की हाजिरियाँ हुई। तो ये भूलना वाकई नियमत है। ना भूलते तो फिर गम जो आ गया वो जम गया, वो जितने गम जमते जाएंगे फिर तो आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हमारी मजलिस से हज व उम्रा की जानिब से एक तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं ये गवर्नमेंट सत्ता पर भी पूरे मुल्क में तरबियत का सिलसिला कर रहे हैं हाजियों की। तो एक सिलसिला हमारी मजलिस की तरफ से होता है कि हमारे इन आशिकान रसूल को जो है वो रफ़ीकुल हरमैन जो मकतबतुल मदीना की शाये करदा किताब है, अमीर अहले सुन्नत की मुरतब करदा है, तो ये किताब पेश की जाती है। तो अमीर सुन्नत अर्ज़ है कि ये चाहते हैं कि अगर कुछ इस मामले में भी कुछ रहनुमाई हो जाए, कि हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम पाकिस्तान में जितने जा रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों तक ये किताब पहुँचाएँ ताकि इससे ये रहनुमाई भी हासिल करें। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे इस्लाम भाई इसमें ताउन फरमाए। और 175 ये रफ़ीकुल हरमैन बड़ी साइज़ में है और छोटे साइज़ में 115 115 रुपये की है। अगर इस सिलसिले में भी ये अगर ताउन करना चाहें तो इंशाअल्लाह ये किताब तक पहुँचाई जाएगी। रफ़ीकुल हरमैन, इसमें हज का तरीका, उम्रे का तरीका भी शामिल है इसमें। तो ये हाजियों तक पहुँचानी है, कोशिश करनी है। तो इसके लिए बड़ी साइज़ 175 रुपये 175 और छोटी साइज़ 115 115 रुपये। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लें। आपकी पहुँचे ना पहुँचे आपकी किताब मक्के मदीने पहुँच जाएगी, गुंबद खजरा को चूम लेगी, अल्लाह करेगा काबे का तवाफ भी कर लेगी। हाजी लोग देख देख के तो दुआएं पढ़ रहे होते हैं ना। तो यूँ हिम्मत करें और किताबें दें हमारी मजलिस से हज उम्रा को, तो इंशाअल्लाह ये कि आपको बहुत सवाब मिलेगा। और ये भी जहन में रखें कि ये हर हाजी तक पहुँचे ज़रूरी नहीं होती। बाज़ औक़ात वहाँ जो और लोग होते हैं वो भी हाथ बढ़ा देते होंगे तो इनको भी चली जाती होगी, बाज़ औक़ात ये होता होगा। तो इसलिए मतलब ये कि दे दें, अक्सर तो हाजियों तक ही जाएगी ये, इसका तो ज़न्ने गालिब है। लेकिन कुछ ना कुछ गैर हाजी के हाथ में भी हो सकता है ये चली जाए। इस नीयत से आप जरूर दीजिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। इसमें जो रकम जमा कराना चाहते हैं वो मकतबतुल मदीना पर भी रब्ता कर सकते हैं। कई शहरों में मकतबतुल के ब्रांचेज हैं और मकतबतुल का अकाउंट नंबर भी है। तो आप इसमें जमा भी कराएं और इतला भी करें ताकि आपकी रकम से ये किताबें परचेस की जाएं और पहुंचाने की भी कोशिश की जाए। यहाँ उर्फ का फ़ायदा मिलेगा इनको। अब ये कि दूसरे लोग तो ले ही लेते हैं, जैसे हाजियों के लिए ली और अब वो दूसरे ने भी ले लिया, पता ही नहीं होता। जैसा मोतकिबिन के लिए लोग देते हैं, गैर मोतकिबिन खाते ही हैं। इसमें इसका तमीज़ कर भी नहीं सकते और मना भी नहीं कर सकते कि बाज़ औक़ात से मुबेदार आदमी मांगेगा, हमारा बांटने वाला मना करेगा तो आजमाइश। इसलिए वो बस ये एक थोड़ा खटका बहुत पुराना है कि जिसने पैसे दिए उसने दिया हाजियों के लिए, हमने बीच में किसी और को दे दी, उसने मांगी तो दे दी, पता भी कि नहीं जा रहा। हाँ पता ना हो तब भी गुंजाइश निकल आएगी, पता नहीं था हमने हाजी समझ के दी थी। तो गैर हाजी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठे होते हैं, वहाँ अमला होता है, स्टाफ जो हज पे नहीं जा रहा होता, लेकिन वो बाज़ औक़ात ले लेते होंगे किताब। हाँ अगर ये कह कर ली कि मेरा रिश्तेदार हज के लिए जा रहा है तब तो हर्ज नहीं है कि उसको वकील कर दिया जैसे वो दे देगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। 2600 रफ़ीकुल हरमैन ये हमारे हैदराबाद वालों ने माशाल्लाह नियत भेजी है कि माशाल्लाह हैदराबाद किताबें देने में इस तरह के कामों में आगे आ गया है। जी जी माशाल्लाह। ट्यूबवेल और ये जो आपने ऐलान किया इसमें मेरे को लगता है हैदराबाद ने हिस्सा डाला ही होगा। जी डाला है, डाला है हैदराबाद अयाज भाई का माशाल्लाह।
یہ مالی طور پر اچھا تعاون کر رہا ہے حیدرآباد میں. اس سے مخیر اسلامی بھائی ترکیب میں ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو ماشاءاللہ یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ سب کو برکتیں دے. 2600 اچھی خاصی رقم بنتی ہے. جی جی ماشاءاللہ. اور یہ آج ماشاءاللہ الکریم جو حج تربیتی اجتماع کا اعلان ہوا تو حاجی یافور بتا رہے ہیں کہ ہماری ٹرین جو ہے وہ ہفتے کو ہم پہنچ جائیں گے اور مدنی مذاکرے میں بھی ہوں گے اور اتوار کو حج تربیتی اجتماع میں بھی ہوں گے اور محفل مدینہ میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. اسی طرح ملتان خانے وال سے بھی میسج آیا ہے کہ وہاں سے بسیں کی ترکیب بنا رہے ہیں. اور آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری مجلس عشر کے بھی ذمہ داران اور کچھ زمیندار وغیرہ بھی کچھ تعداد میں موجود ہیں ماشاءاللہ. اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ سب کو جی آیا نو. خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی سب شریک ہو جائیں. کچھ آپ کی طرف سے کیا دعوت. پتہ روزہ بھی رکھ لیں. کیا بات ہے. ایسا روزہ داروں کے لیے سحری کا انتظام تو ہوتا ہے. جی آج بھی ہے. صرف روزہ دار جنہوں نے کل روزہ رکھنا ہے انہی نے کھانا ہے. باقی دوسرے بعض وقت بیٹھ جاتے ہیں. پچھلی بار بھی بیٹھ گئے تھے اور شاید روزہ داروں کو تنگی ہو گئی تھی. یہ نہ کیا کریں نا. صرف روزہ دار جن کو کل روزہ رکھنا ہے انہی کے لیے سحری کا انتظام ہوگا انشاءاللہ عز و جل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہر ہفتے ایک رسالے کا اعلان کیا جاتا ہے اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا سننا ہے آئیے سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت. یا اللہ پاک جو کہ 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے جنت کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے اسے جنت میں لے جانے والے نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب مغفرت سے نواز دے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما اور یہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا وہ تھا نماز پڑھنے کے ثوابات. ہمیں جو کارکردگی ملی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,35,893. پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 8,33,951. اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,31,2
986. اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,59,514. ٹوٹل کارکردگی جو اب تک ہمیں ملی ہے 25,61,344. اس یاد رہے کہ یہ ٹارگٹ جو ہے ہمارا 40 لاکھ ہے. انشاءاللہ الکریم اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو حاصل ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ماہ شوال المکرم میں امیر اہل سنت نے 6 روزے رکھنے کی ترغیب بھی بیان فرمائی اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. شوال المکرم میں جو اب تک ہمیں نیتوں کی کارکردگی ملی ہے، اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,771، اسلامی بہنوں کی تعداد 25,086. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی جو نیتوں کی تعداد ملی ہے 48,857. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. لاسٹ ٹائم جو سوال ہوا تھا، سوال نمبر 1، الٹا لیٹنا کن کا طریقہ ہے؟ جواب، جہنمیوں، اہل غفلت اور لوتیوں کا طریقہ ہے. سوال نمبر 2، حرام کا لقمہ کھانے پر کون کون لعنت کرتا ہے؟ جواب، زمین و آسمان والے لعنت کرتے ہیں. سوال نمبر 3، کون سے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، غافل دل کی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت نواز شیخ خیرپور میرس، بنت عبد القادر عطاریہ ڈی جی خان، بنت امین عطاریہ حیدرآباد، بنت اعجاز عطاریہ کھاریاں، حسن عباسی گڑی حبیب اللہ، بنت ادریس عطاریہ لاہور، بنت ولید مٹھی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ولید مٹھی. اپنا نام یا جس کسی کا نام پیش کریں ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر یہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.